انشاءاللہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان سے 28ویں پارے میں سورہ تحریم تک تلاوت کریں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ابتدائی آیتوں میں اپنا تعارف فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو تم اگر طاقت رکھتے ہو تو اس کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، لیکن ہرگز تم کی قدرت نہیں رکھتے۔ پھر جہنمیوں کے احوال کو بیان فرمایا کہ اس دن ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغات کا اعلان فرمایا۔ اس میں فرمایا کہ اس میں ہر طرح کے جوڑے ہیں اور اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور اس میں اللہ کی مختلف نعمتیں ان کے لیے ہوں گی اور مختلف پھل ہوں گے اور خیمے ہوں گے اور اس میں حوریں مردوں کو دی جائیں گی اور اس میں مختلف قسم کے انعامات اور نعمتیں اللہ نے اس صورت میں تذکرہ فرمائی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ، اس کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ واقع ہونے والی قیامت کا ایک نام ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک سابقون اور دوسرے اصحاب الیمین، تیسرے اصحاب الشمال۔ سابقون اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے اور یہ فرمایا کہ یہ بہت زیادہ قریب قرب والے ہیں، جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پہلوں سے بڑی جماعت ہے اور بعد والوں سے تھوڑی ہے۔ دوسرا اصحاب الیمین، ان کے لیے بھی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے، عظیم الشان ان کو نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ یہ پہلوں میں بھی ایک بڑی جماعت اور پیچھے آنے والوں میں، اور اس کے بعد اصحاب الشمال کا تذکرہ ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جہنم کی جو مختلف چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا کیا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے، جس طرح ہم نے تمہیں آگ عطا کی ہے جس سے تم جلاتے ہو کیا کوئی اور ہے، جس طرح ہم پانی نازل کرتے ہیں جس کو تم پیتے ہو کیا کوئی اور نازل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تعریف اور اس کے احکام بیان فرمائے اور مقربین کا اصحاب الیمین کے احوال جنت میں دوبارہ بیان فرمایا اور مکذبین کا حال بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے، یہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو کچھ سکھ کا سانس لیا، لیکن سب سے بڑا مشکل مرحلہ مسلمانوں کی آبادی کا تھا۔ ان کا سب کچھ لوٹ چکا تھا مکہ میں، صرف اپنی جانیں لے کر مدینے میں گئے تھے تو اللہ رب العزت نے انصار کو یہ حکم دیا، اس صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو دگنا بلکہ 100 گنا کر کے واپس لوٹائے، اور پھر مومنین کے احوال بیان فرمائے، منافقین کے احوال بیان فرمائے۔ اس میں آیت بیان فرمائی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ابھی تک کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائے اور جو نازل کیا گیا اس سے۔ فرمایا کہ حضرت فضیل جو اپنے دور کے بڑے ڈاکو تھے، وہ مشہور ڈاکو تھے، کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے گئے، وہ جو بزرگ تھے وہ تہجد میں اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے اعلان کیا کہ میں ڈر چکا ہوں اور توبہ کی، اور ہم نے بہت ساری ان سے روایات، پھر یہ وقت کے بڑے عالم اور عابد بنے، بہت ساری روایات کا ذخیرہ ان سے مروی ہے۔ تو بہرحال ایمان والوں کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان ایمان والے اللہ سے ڈرے، اللہ کے ذکر سے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت اور اس کی نعمتوں کا اور فرمایا کہ جو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی. اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے. حضرت خولہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند نے ان سے لعان کیا تھا، اور وہ عرب اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ کوئی اپنی بیوی کو ماں کے برابر کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو اس کو طلاق ہو جاتی تھی. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ میرے خاوند نے تو یہ کہہ دیا ہے، اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور سرگوشی کے انداز میں تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے زوج خاوند کے بارے میں اس سے لڑائی کرتی تھی اور اللہ سے شکوہ کرتی تھی. پھر یہاں اس کے احکام نازل کیے گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بیان فرمائے، عام مجلس میں شریک ہونے کے احوال بیان فرمائے. سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو ذکر فرمایا، ایمان والوں کو اور خاص کر انصار کی تعریف فرمائی کہ جو ایمان والوں کے لیے، مومنین مہاجرین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، ان کے لیے گھر بار کو آدھا آدھا کیا. اور پھر منافقین کے احوال کو ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ ایمان والوں تم آخرت، ایمان والوں کو چاہیے تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور قیامت کو دیکھ کر زندگی گزاریں کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے. فرمایا کہ منافق اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب جنت اور اصحاب النار برابر نہیں ہو سکتے. اور فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. آخری آیات میں اپنی تعریف اللہ نے بیان فرمائی. سورہ ممتحنہ ہے. یہ بھی جب مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا کہ مکہ کو فتح کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مکہ میں تو لڑائی حرام ہے، کوئی ایسی ترکیب ہو کہ مسلمان غالب بھی آ جائیں اور لڑائی بھی نہ ہو بیت اللہ کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب قائم کی کہ صحابہ کو بغیر کافروں کو اطلاع دیے لے کے چلے کہ ان کو معلوم نہ ہو. ایک صحابی کے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے چونکہ مکہ میں تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو دیا کہ تاکہ وہ مکہ والے میرے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا. خط راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے واپس لے لیا. اور پھر یہ چونکہ اگرچہ بڑا جرم تھا لیکن یہ بدری صحابی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ آپ کافروں سے، وہ کافر جو آپ کے دین کے دشمن ہوں یا جن نے آپ کو گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. اور جو آپ کے دین کے مخالف نہ ہوں اور آپ کے ساتھ دین کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہ ہو تو ان کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے. پھر جو عورتیں ہجرت کر کے مدینے آئی تھیں ان کے احکام بیان فرمائے. اس کے بعد سورہ صف، اس میں اللہ رب العزت نے جہاد کے احکام اور جہاد کی تعریف اور اس کی فضائل بیان فرمائی. سورہ جمعہ میں جمعے کے احکام اور ایمان والوں کو جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. سورہ منافقین، اس میں منافقوں کے احوال کو بیان فرمایا گیا اور منافقوں کی نشانیوں کو. سورہ تغابن، یہ بھی قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں اپنی تاریخ بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اور ایمان والوں کو فرمایا کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے نہ کہ واویلا کیا جائے. سورہ طلاق، اس میں طلاق کے جملہ احکام کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ تحریم ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام المؤمنین نے مشورہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت زینب بنت جاش ام المؤمنین کے گھر میں شہد پی کر آتے ہیں اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے کہا کہ آپ جس کے گھر میں بھی جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ مغافیر ایک بوٹی تھی کہ اس کی خوشبو یا بدبو آپ سے آ رہی ہے، یعنی اس کی ایک اسمیل محسوس ہو رہی ہے. تو جب وہ دونوں کے گھر گئے تو دونوں نے یہی کہا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو شہد پی کے آیا ہوں اور آئندہ نہیں پیوں گا. تو اللہ رب العزت نے یہ صورت اتاری کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے. اور پھر امہات المؤمنین کو تنبیہ فرمائی کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو اللہ، اگر آپ راضی چاہتی ہیں تو اللہ آپ کے بدلے میں مومن، مسلمان، قانتات، تائبات، عابدات عورتوں کو لائے گا. اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، اور اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور آخر میں مثالیں دے کے بتایا کہ جو نوح علیہ السلام کی
اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ کافر ہونے کے باوجود، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا کہ اگر وہ خود ایمان نہیں لائی تھی۔ اور امرات فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں مقرب ہوئی، اور مریم بنت عمران رضی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ نیک عورتیں تھیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔